اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے پسندیدہ دین، سب سے پسندیدہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور خود اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے، ان الدین، یعنی کہ بے شک، عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو ایک سوال یہاں سے بنتا ہے کہ ہر مذاہب کے بانی الگ الگ ہیں، لیکن مذہب اسلام کا بانی کون ہے؟ یہاں سے ایک سوال بنتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سادہ جواب ہوگا کہ ہم لوگوں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، علی مصطفیٰ جان رحمت اس مذہب اسلام کے بانی ہیں، اور جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کی شریعت منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ منسوخ کا حکم جو ہوتا ہے، کوئی چیز منسوخ اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی ناسخ آ جائے۔ تو تمام انبیاء کرام کی جو شریعت تھی، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے تو سب کی سب جو ہے تمام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ مصطفیٰ کی شریعت ناسخ ہے۔ تو ہر نبی کا پیریڈ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو نبی جس دور میں آئے ان کی شریعت چلتی رہی۔ ایک بات یہاں پر بتا دینا چاہیں گے کہ سب کی شریعت الگ الگ۔ سجدہ جو ہے، اس لیے کہ چند مسائل بھی آپ سیکھ لیجئے۔ سجدہ جو ہے، ایک سوال یہاں سے یہ بنے گا کہ سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سارے لوگ یہی جواب دیں گے کہ سجدہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ یاد کر لیجئے گا اس کو۔ تو سجدہ تعبدی جو ہے یہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، لیکن سجدہ تعظیمی، اب یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا کہ کیا ہم سجدہ تعظیمی کسی انسان کو کر سکتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا گیا، لیکن حضرت آدم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ تو مطلب دل بھی مچل رہا ہے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے تو کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ آقا فرماتے تھے نہیں، انسان کو سجدہ نہیں۔ تو مصطفیٰ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا، لیکن آدم کی شریعت میں یہ جائز تھا۔ آپ یہ سمجھ گئے؟ تو ہر نبی کی شریعت الگ الگ۔ تو مصطفیٰ کی شریعت اب یہ قیامت تک چلتی رہے گی، اس لیے کہ اب مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی نبی کا پیریڈ نہیں، اس لیے کہ مدینے والے مصطفیٰ کا پیریڈ صبح قیامت تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ مذہب اسلام۔ اسلام کے جو بانی ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ تو پھر یہاں سے ایک سوال بنتا ہے کہ آخر مذہب اسلام پھیلا کیسے؟ اسلام پر جب جب آنچ آیا بچایا کس نے؟ اس لیے کہ اس کو لانے والے مصطفیٰ ہیں، بھیجنے والا خدا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بھیجنے والا خدا ہے، لانے والے مصطفیٰ ہیں۔ تو جب اللہ نے یہ فرما دیا، جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی بھیجا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ کتنی کتابیں عالم وجود میں آئیں لیکن دستیاب نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ذمہ نہیں لیا، ذمہ داری نہیں لی کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ لیکن جب قرآن کی بات آئی ہے تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو دیکھو قرآن آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ تو اب دیکھیں کہ اتنے مذاہب آئے، اللہ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہتر وہ مذہب ہے، نہیں۔ جب اسلام کی باری آئی ہے اللہ نے فرما دیا میرے نزدیک سب سے بہتر یہ ہے۔ تو اس میں ایک حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے
کہ اسلام کو لانے والے بھی مصطفیٰ ہیں اور قرآن جن پر نازل ہوا ہے وہ بھی مصطفیٰ ہیں۔ تو جب مصطفیٰ کی بات آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیار فرماتا ہے کہ قسم فرما لیتا ہے کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، اور سب سے پیارا دین ہمارے نزدیک کوئی ہے تو مصطفیٰ کا لے جایا گیا دین وہ مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے، اور یہ صبح قیامت تک دین اسلام چلتا رہے گا۔ لیکن فاران کی چوٹی سے لے کر مکے کی گلیوں تک، اور مکے کی گلیوں سے لے کر غار ثور تک، اور غار ثور سے لے کر مدینہ منورہ تک، یہ 23 سال میں اسلام کتنا پھیلا؟ تو اب یہی جواب ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی تھی، محض 17 یا 18 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ 900 سال، 1-2 سال نہیں، 900 سال، تو صرف 17 یا 18 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے 23 سالہ تبلیغی زندگی جو ہے، تو حجۃ الوداع میں جب آخری خطبہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ تو اب دیکھیں یہاں 23 سالہ تبلیغ، لیکن وہ موضوع نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں نے سالہ سال میں کتنے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، یہ اور بات ہے۔ لیکن ابھی مذہب اسلام اٹھ رہا ہے، ابھی پھلا پھولا نہیں ہے۔ جب مکے میں اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر مکہ والوں نے کیا کیا؟ ستانا شروع کیا، تڑپانا۔ جب حضور نماز پڑھتے نماز میں خلل، جب حضور راستے سے جاتے راستے میں خلل، تو اللہ نے فرمایا ہجرت کرو۔ تو ہجرت کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے تو اسلام کی پہلی جنگ، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے، یاد کرتے چلیے گا، اس لیے کہ یہ تقریر بھی ہو رہی ہے، سوال و جواب بھی ہو رہا ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، اور جنگ بدر جب ہوئی ہے تو اس میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 313 ہے۔ کئے سال میں؟ 13 سال میں۔ 13 سال میں محض 313 ہی ہوئے، اور تبلیغ کرنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ ہیں۔ اور مصطفیٰ کا حسن کیسا، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، تو بدر میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو کامیاب فرمایا۔ تو جب کامیاب ہوئے تو پھر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد۔ بدر اور احد اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن 11 ہجری میں اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے لگے تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب جو اسلام کا جو کام ہے، اسلام کو جو پھیلانا ہے، جو کام نبی کرتے تھے وہی کام نبی کا غلام کر رہا ہے۔ تو 2 سال کی وہ مدت اور وہ 2 سالہ تبلیغ حضرت ابوبکر صدیق کی، ایک فتنہ اس زمانے میں برپا ہوا جس کو منکر زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ سارے فتنے دھیرے 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 ختم ہوتے رہے۔ لیکن اس وقت تک جب فاروق اعظم کو ذمہ داری سونپی گئی تو حضرت عمر تک ماحول بڑا اچھا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا تو بلوائیوں نے اس انداز میں حملہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کا جب قرآن کے اوراق پر خون گرا تو اس وقت سے لے کر واقعہ کربلا تک ماحول اچھا تھا ہی نہیں، پورا کا پورا ماحول خراب۔ اس لیے پھر اس کے بعد بڑی بڑی جنگیں جو ہوئیں صفین کی، وہ اسی معاملے کو لے کر حضرت امیر معاویہ کا کہنا تھا کہ ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے، لیکن مولا علی سے جو جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ کی، مسئلہ یہی تھا۔ تو اب دیکھو کہ ماحول کتنا بگڑ گیا، اتنا بگڑ گیا کہ اب سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت تھی، اور حضرت عثمان ایک ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے 2 بار دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، 2 بار۔
عشرہ مبشرہ میں تو ہے ہی ہیں. ایک بار اور ایسا موقع آیا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں. اور ایک خاص اور بات بتا دیں کہ حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. تو حضور کی جو تہبند ہے کچھ اٹھی ہوئی تھی, تو حضرت صدیق آ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹھیک نہیں کیا, جیسا تھا جیسی تہبند تھی ویسے ہی رکھا. پھر وہ گئے, حضرت فاروق اعظم آ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تہبند تھی اسی انداز میں تھی. لیکن جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ عثمان آ رہے ہیں, مصطفیٰ اٹھ گئے اور تہبند کو صحیح کیا. تو سیدہ عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا اے عائشہ کہ میں ان سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں, وہ عثمان غنی کی ذات ہے. تو ان کی شہادت کے بعد ماحول اتنا بگڑ گیا کہ صفین کی جنگ میں 70,000 صحابہ شہید ہوئے تھے. کوئی غیروں سے جنگ نہیں ہو رہی, اپنے میں جنگ ہے. 70,000 صحابہ شہید ہوئے تھے. اب ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماحول کتنا بگڑا ہوگا. ایک دم ماحول ایسا ہو گیا. پھر مولا کائنات نے پھر وہی بات آئی, مولا علی پر بھی حملہ ہوا, وہ کوفہ کی جامع مسجد میں. پھر اس کے بعد امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا. تو حضرت امیر معاویہ نے کچھ ماہ تک چلایا. پھر جب آپ کے انتقال کی خبر ہوئی, یعنی کہ انتقال کا جب وقت آیا, تو ایک خاص بات آپ کو بتا دینا چاہیں گے. اخیر وقت میں انہوں نے ایک وصیت لکھی تھی. ایک بڑے عالم نے اس چیز کو بیان کیا کہ ایک وصیت لکھی, اور کس کے نام؟ امام حسین کے نام. لیکن یزید دیکھ رہا تھا, وہ چال چلا, اپنے لوگوں کو ملا لیا, کہا کہ وہ خط وہاں تک نہ پہنچنے پائے, وہ خط کو راستے سے چھین لیا جائے تاکہ جو ہے وہ خط امام حسین کے ہاتھ میں نہ جانے پائے, ورنہ ساری حکومت انہی کے پاس چلی جائے گی. وہ تو بے ایمان شروع کا, وہ چاہتا ہی تھا کہ اب وہ ساری حکومت میرے پاس چلی آئے. بس وہی کام ہوا, راستے سے غائب کر دیا گیا. پھر یزید جو ہے بن بیٹھا. تو سارے لوگوں نے تو اتفاق کر لیا, مان لیا, لیکن یزید کا کہنا تھا. اصل دیکھیے بات یہ تھی جو شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی, اصل بات یہی تھی. سبوں نے مان لیا تھا. یزید کا یہ کہنا تھا کہ اگر حسین مان لیں گے تو پوری دنیا مان لے گی. بس اسی بات کی جنگ ہوئی واقعہ کربلا. وہ مان لیں گے تو پوری دنیا مان لے گی. اب دیکھیں یہاں سے حضور سے لے کر حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ تک, دیکھیں ماحول کیسے کیسے بدلتا رہا. آج جو اسلام پہنچا ہے ہم تک ویسے ہی نہیں پہنچا, اتنے آرام سے نہیں پہنچا, اتنے سکون سے نہیں پہنچا. اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑیں. اور حضرت عثمان کو اللہ نے بہت مالدار بھی بنایا تھا, بڑی دولت دی تھی ان کو, اور اپنی دولت سے اسلام کا وہ کام کیا. لیکن یہاں پر رک کر ایک مزے کی بات بتا دیتے ہیں, یاد آ گئی کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری. آقا ارشاد فرماتے تھے کہ جس کو حضرت عیسیٰ کا تقویٰ دیکھنا ہو میری امت میں ابو ذر غفاری کو دیکھ لے. اتنے خوش نصیب صحابی ہیں. تو وہ سب سے جھگڑا کرتے, سب سے بولتے چلتے. جس کو دیکھ لیتے نا کوئی پیسہ زیادہ کما رہا ہے صحابہ میں, جا کر بولتے. اور کیا بولتے؟ اتنا پیسہ کیا کرو گے, مر کے لے جاؤ گے؟ کہا کہ یا اللہ کیوں نہیں کمائیں, پیسہ کمانا تھوڑی کوئی بری بات ہے, شریعت میں جائز ہے. تو جانتے ہیں جب وہ لوگ کہتا نا کہ شریعت میں جائز ہے تو فوراً یہ کہہ دیتے کہ مصطفیٰ کی زندگی کیسی تھی. سب خاموش ہو جاتے, اس لیے کہ سبوں نے دیکھا تھا. اور اسی طرح کرتے کرتے حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے. کہا کہ حضور آپ کے پاس اتنی دولت ہے کیا کریں گے؟ کہا کہ دولت کا فائدہ بھی تو ہے. کہا کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ دولت ہوگی تبھی تو زکوٰۃ نکالیں گے, زکوٰۃ نکالیں گے تو غریبوں کا فائدہ ہوگا. پھر بھی وہ بول رہے ہیں. کہا کہ حضور دنیا سے جانے کے بعد کچھ ساتھ نہیں جاتا, انسان تنہا آیا ہے تنہا چلا جاتا ہے. تو جب وہ بولنے لگے نا کہ غریبوں کا فائدہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, فوراً جو ہے حضور کے بارے میں, حضور کی زندگی کیسی تھی. جب حضور کا نام لے لیتے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے, اس لیے کہ جو ہے سفر, حضر, جلوت, خلوت سب حضور کا دیکھا ہوا تھا. حضور کی زندگی کیسی تھی. تو یہ ابو ذر غفاری کرتے تھے. تو بہرحال اسلام جب وہاں سے چلا, چلتے چلتے جب یزید نے سوچا کہ اب اپنے ہاتھ میں لے لیں, اپنے طریقے سے کام کریں, تو اس مورچے کو
امام علی مقام نے بڑے طریقے سے سنبھالا. اب یہاں پر خاص بات، بس 5 منٹ وقت لیں گے، جہاں پہنچنا تھا پہنچا دیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی، آپ نے سارے واقعات کو سن لیا، شہادت بھی سن لیا، بچپن بھی سن لیا، جوانی بھی سن لی، بڑھاپا بھی سن لیا، سب سن لیا. لیکن اصل مدعا کیا ہے؟ اسلام جو ہے یہ پناہ کہاں لے رہا ہے؟ اسلام تو چلا تھا فاران کی چوٹی سے، اور کربلائے معلی میں امام حسین، تو اسلام پناہ کہاں لے رہا ہے؟ تو جب اسلام پر اتنے خطرناک طریقے سے حملہ یزیدیوں نے کیا، تو اب ایک جملہ ہم کہہ دیتے ہیں یہاں پر کہ اسلام کو لانے والا، سمجھیے گا اس جملے کو، اسلام کو لانے والا نانا ہے اور اسلام کو بچانے والا نواسا ہے. لانے والا نانا ہے اور بچانے والا نواسا ہے. لانے والے مصطفیٰ ہیں، بچانے والے حسین ہیں. اب دیکھیں کہ اسلام، اے اسلام، جب تجھے پناہی لینا تھا تو کربلا کیوں پہنچا تھا؟ مدینے میں لے لیتا، مکہ میں لے لیتا، طائف میں لے لیتا، کربلا کیوں پہنچا؟ تو اسلام بھی مسکراتے ہوئے جواب دے رہا ہے کہ اتنی آزمائش کہاں دیکھنے کو ملتی. اس لیے اسلام تو آزمائش چاہتا ہے نا. جب آپ اسلام کے فالوور ہو جائیں گے تو بڑی آزمائش ہوگی، بڑا امتحان ہوگا، ایسی آزمائش سے گزرنا ہوگا کہ آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. ایسی آزمائش، یہ ہے تو یہ نہیں، یہ ہے تو یہ نہیں، ہر طریقے سے مولا آزماتا ہے. اس لیے کہ اسلام سراپا آزمائش چاہتا ہے، تو اسلام بھی مسکرا کر کہہ رہا ہے اتنی آزمائش کہاں ملتی. تو ہم نے دیکھا کہ کرب و بلا ہی میں ہے. اس لیے کہ خاندان کو قربان کرنا، بیٹے کو رب کی راہ میں قربان کروا دینا، بھتیجے کو قربان کروا دینا، اپنے بھائی کو قربان کروا دینا، ایسا کلیجہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھا. اگر تھا تو وہ امام حسین کے پاس تھا. تب اسلام کہہ رہا ہے ہم نے جو پناہ لیا ہے تو وہی لیا ہے. لیکن ایک سوال یہاں سے پھر اٹھا کہ اے اسلام، جب تو نے پناہ کربلا میں لے ہی لیا تو پھر حسین کو کیوں چنا؟ کسی اور کو چن لیتا. اس لیے کہ بہت سے صحابہ تھے، بہت سے صحابہ تھے. اب یہاں پر ایک بڑا خاص جملہ آ گیا، اے اسلام، اگر تجھے کربلا ہی جانا تھا، پناہ وہی لینا تھا، تو کسی اور کو چن لیتا. حسین کو تو نے کیوں چنا؟ تو سنو، اسلام یہاں پر بھی جواب دے رہا ہے. وہ اس لیے کہ بانی اسلام مصطفیٰ جان رحمت کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کو کوئی تکلیف ہو. اس لیے جتنی تکلیف ہو میری آل کو ہو جائے، میری امت کو نہ ہونے پائے. اس لیے دیکھا آپ نے، زکوٰۃ تمام لوگوں پر حلال قرار دیا گیا، جائز قرار دیا غریبوں کے لیے، لیکن اپنی آل پر حرام قرار دیا. آقا نے یہاں یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میری اولاد زکوٰۃ کھائے. نہیں، اس پیسے سے آرام کر لینے دو، میرے غلاموں کو آرام کر لینے دو، لیکن میری آل نہیں. ہر زمانے میں تب اسلام کہہ رہا ہے، یہ تو بانی اسلام ہی کی خواہش تھی. تب ہم نے جو پناہ لیا ہے تو حسین کی گود میں لیا ہے. اس لیے کہ نواسہ رسول سے بہتر، نواسہ رسول جیسا صبر ہم نے کسی کے اندر نہیں دیکھا. اچھا، پناہ کس انداز میں لے رہا ہے؟ اب یزیدیوں کی فوج اور تنہا حسین کربلا میں ہے. تو یہاں پر ایک خاص بات اور، ایک علمی نقطہ، تمام یزیدیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر امام حسین اس وقت بھی جنت کی دعوت دے رہے ہیں. دیکھو، اسلام کو جن لوگوں نے سمجھا ہے
وہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے ہو گئے. جن لوگوں نے سمجھا ہی نہیں وہ کیا کریں گے؟ بات آئی تھی نا کہ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا اس کو کلمہ نصیب ہو گیا. تو پھر ایک سوال یہاں سے اٹھا، دیکھنے والا ابو جہل بھی تھا، دیکھنے والا ابو لہب بھی تھا، تو کیا اس کو کلمہ کیوں نہیں نصیب ہوا؟ تو بایزید بسطامی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اگر دیکھ لیتے تو حقیقت میں کلمہ پڑھ لیتے. دیکھا ہی نہیں تھا. دیکھنے والوں میں تو بلال حبشی ہیں، انہوں نے جب دیکھا تو کلمہ نصیب ہو گیا. دیکھنے والوں میں تعداد تو اے اسلام تو چاہ کیا رہا ہے؟ تو ہر طریقے سے اسلام آزما رہا ہے. سب سے پہلے وفا میں خطا اور وفا میں جفا، اس سے آزما رہا ہے. پھر پیاس سے آزما رہا ہے، بھوک سے آزما رہا ہے. ہر طریقے سے اسلام آزما رہا ہے. دیکھتے ہیں کتنے کھڑے اترتے ہیں. لیکن امام علی مقام نے کہہ دیا اے اسلام جتنا تجھے آزمانا ہے آزما لے، اس لیے کہ میری زبان نے بھی اپنے نانا کی زبان کو چوسا ہے، اور ہم نے جو ہے اپنے بچپن کو نبی کی گود میں گزارا ہے. جتنا آزمانا چاہتا ہے آزما لے، ہمارے قدم نہیں لڑکھڑا سکتے. تو آزما رہا ہے، پیاس سے، بھوک سے، بچوں کو قربان کرنے سے، شہادت، ہر طریقے سے آزما رہا. لیکن حسین کا قدم لڑکھڑا نہیں رہا ہے. لیکن اس وقت تک جب تک حسین کی شہادت نہیں ہوئی، جب تک کرب و بلا کی جنگ واقع نہیں ہوئی، اسلام خطرے میں تھا. خطرے میں تھا، اور ایسا خطرے میں. لیکن واہ رے امام کہ جب اسلام خطرے میں پڑا تو پورے خاندان کو دے کر اسلام کو خطرے سے باہر نکال دیا. اور ایسا نکالا پھر اسی وقت ایک پیغام دے دیا کہ اب قیامت تک کے لیے میرے نانا کی امت کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے پیغام کو یاد کر لے، اسلام آگے بڑھتا چلا جائے گا. آج بھی بڑھ رہا ہے. لیکن یزیدیوں، تو نے تو سب کچھ کر دیا، لیکن ملا کیا؟ ایک موضوع تھا لیکن وقت نہیں رہتا ہے. ایک موضوع کیا تھا کہ باغیان حسین ان کا انجام کیسا ہوا تھا. ایک موضوع یہ رہ گیا ہے، ابھی تک یہ بیان نہیں. یہ پورا جو ہے نا محرم کے پورے پروگرام میں یا جمعہ میں ایک بھی خطاب یہ نہیں ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اسی مہینے میں کہ باغیان حسین کا انجام کیا ہوا تھا، کیسے کیسے یہ مارے گئے. تو بہرحال اسلام نے پناہ لیا حسین کی گود میں، اور حسین نے پورے خاندان کو ثابت کر دیا دے کر کہ دیکھو تو جس طرح سے آزمانا چاہتا ہے آزما لے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ اسلام ہی کے لیے بنے ہیں، اور نانا نے اسی دن کے لیے ہمیں پالا تھا. تو جیسے آزمانا چاہتا ہے آزما لے، ہم سب پوری آزمائش، پوری جو ہے نا پورا امتحان دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اور دیکھو اللہ کی شان، پورا امتحان دے دیا. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت واقع ہوئی تو یزیدیوں نے تلوار کی نوک پر رکھ کر یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ آئے تھے بغاوت کرنے کے لیے، یہ آئے تھے بغاوت کرنے کے لیے، یزید کی بات نہیں مانی. دیکھو حشر کیا ہوا ہے، حسین کا کٹا ہوا سر جا رہا ہے، اکبر کا کٹا ہوا سر جا رہا ہے، عباس کا کٹا ہوا سر جا رہا ہے، تمام جو ہے وفاداران حسین کا کٹا ہوا سر جا رہا ہے. اور یزیدی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ہم نے کہا تھا بات مان لو، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. ہم نے کہا تھا یزید کو خلیفہ مان لو، ان لوگوں نے نہیں مانا. ہم نے کہا تھا اپنی ضد چھوڑ دو، ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. اب دیکھو یہ کیسے ختم ہو گئے. اور ایک ظالم تو یہاں تک کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے حسین، تو آیا تھا جو ہے جنگ کرنے کے لیے، تو آیا تھا بغاوت کرنے کے لیے، تجھے تو جو ہے جہنم میں جگہ ملے گی. یہ جو ہے یہ بولی یزیدیوں کی نکل رہی ہے، لیکن کٹا ہوا سر نیزے پر حسین کا کہہ رہا ہے. اور جب ضرورت پڑی ہے تو کٹا ہوا سر قرآن پڑھ کر بتا رہا ہے کہ دیکھ اسلام نہ کل جھکا تھا، نہ آج جھکا ہے، نہ انشاءاللہ الرحمن صبح قیامت تک جھکے گا. کل بھی اسلام بلند تھا، آج بھی بلند ہے، صبح قیامت تک بلند رہے گا. اور ایسا بلند کہ امام علی مقام کا کٹا ہوا سر، ان ظالموں کی عقل کو دیکھو،
ان ظالموں کی عقل کو دیکھو، کٹے ہوئے سر کو نیزے پر رکھ کر سب سے اوپر کیے ہوئے، سب سے اوپر کیے ہوئے، تو حسین کا سر کہہ رہا ہے اے ظالم اے ظالم اے ظالم، تو میرا سر کاٹ کر بھی نیچے نہ کر سکا، آج بھی سر کٹا ہوا ہے بلند ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا اسلام جو ہے مسکرا کر کہہ رہا ہے اے حسین تو نے حق ادا کر دیا، اے حسین تو نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، تو نے آزمائش کا حق ادا کر دیا۔ تو اسلام اس انداز میں مسکرایا، پھر جب وہاں سے چلا ہے تو آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ الرحمن صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اسلام نے جو پناہ لی تھی وہ کربلا میں لی تھی، اور اسلام کو وہاں سے نکالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔